لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے عزیزو بھائیو دوستو بہنوں بچیوں، آپ کی بدنظمی سے کچھ تکلیف ہوئی، لیکن ایک پازیٹیو پہلو بڑا سامنے آیا جس سے بہت خوشی ہوئی کہ آپ بچوں کا اتنا شوق، اتنا ولولہ، کھلا انتظام ہوتا تو یہ چیز میرے سامنے نہ آتی. یونیورسٹی نے آپ کو اجازت نہ دی، کبے نو رت لگی وہ سدھا ہو گیا. تو اگر یہ بعض اوقات غلطی سے بھی بہت اچھے نتائج نکل آتے ہیں، اگر وہ یہ غلطی نہ کرتے تو یہ شوق کم از کم میں نہ دیکھ سکتا. تو وہ مجھے اقبال رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھ. تو مجھے آپ کی زرخیزی نظر آئی. میں بھی کالج سے نکلا ہوں، یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا، سینٹرل ماڈل اسکول سے میٹرک کیا. تو ہمارے دور میں کوئی دین کا پروگرام ہوتا ہی نہیں تھا بالکل. اور اب تو اس کا نام اقبال ہاسٹل ہے، جب ہم پڑھتے تھے اس کا نام کوارڈرینگل تھا. تو اس کے بیچ میں ایک لان تھا، اس میں کبھی ایک لڑکا نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، کبھی دو پڑھ رہے ہوتے تھے. اور یہ کہتے ہوئے ایک لڑکا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، عباس نام تھا اس کا، نام بھی یاد آ گیا. وہ اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتا تھا اور باقی سارے لڑکے دائیں بائیں سے گزر رہے ہوتے تھے. تو میں وہ کمپیریزن کرنے کا بھی مجھے موقع مل گیا. اگرچہ آج نیگیٹو بہت زیادہ ہے اور نیگیٹو تذکرے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ پازیٹیو دیکھ کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ باہر آپ کی جو آؤٹ سائڈر تھے، بچیاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، وہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا ہم 7 بجے سے ہمیں اندر آنے دیا جائے. تو ادھر بچیاں کھڑی تھیں اور وہ چیخیں مار رہی تھیں، رو رہی تھیں کہ ہمیں اندر جانے دیا جائے. تو انتظامیہ کی بدنظمی نے ایک بڑا خوبصورت پہلو سامنے دکھایا. بہت خوشی، بہت خوشی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. سننے والے موجود ہیں، سنانے والے کوئی نہیں، یا سنانے والوں کے لیے رکاوٹیں ہیں کہ سنانے دینا ہی نہیں. لیکن آپ سب بچے بچیوں کا یہ ذوق، یہ شوق، یہ جوش، یہ ولولہ، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور مجھے جو چاروں طرف ایک ناامیدی ہے، یہ ہمارے ٹیلی ویژن والے بھی اللہ ان کو ہدایت دے. ہر پٹھی شے انہوں نے بتانی ہے. پاکستان میں کوئی سدھا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر قوم کے نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی ہوتے ہیں. نیگیٹو بتانے سے مایوسی پھیلتی، پازیٹیو بتانے سے امید لگتی ہے، آس لگتی ہے. یہ بریکنگ نیوز کے چکر میں، پیسے بنانے کے چکر میں ذہن سازی کا تو تصور نہیں ہے کہ ہم نے نیشن کو، قوم کو ایک ذہن دینا ہے. تو وہ نیگیٹو. لیکن آج یہ خوبصورت منظر دیکھ کر میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلی. جنہوں نے یہ غلطی کی ان کے لیے بھی دعا نکلی کہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو میں یہ منظر کیسے دیکھتا. میرے عزیزو، چونکہ میں خود اس وادی سے گزرا ہوا ہوں. میں گورنمنٹ کالج کا بہترین سنگر تھا، کانسرٹس میں گاتا تھا. ان وادیوں سے گزرا ہوں، ان گٹروں کا پانی پیا ہے، ان غلاظتوں سے لتھڑا ہوا.
میرا تو کوئی ارادہ ادھر آنے کا نہیں تھا، ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا، بڑا خاندان تھا، میرے باپ نے کچھ اور خواب دیکھے تھے، میں نے کچھ اور سپنے دیکھے تھے، لیکن اس شہنشاہ اعظم نے مجھے روشنی دکھائی، مجھے راستہ دکھایا۔ میں ہمیشہ اس کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے پکڑ کے تبلیغ میں لے گیا۔ میں تو نہیں جانا چاہتا تھا، نہ میرا ذوق نہ میرا شوق، میں تو گانے بجانے والا۔ ایک میرا دوست مجھے کھینچ کے لے گیا، مجھے بتایا بھی نہیں کہاں لے جانا ہے، کچھ پتہ، لیکن جو کہ میں سینٹرل ماڈل اسکول سے اس کے ساتھ تھے، ہم کلاس فیلو بھی تھے، روم میٹ بھی تھے، پیچھے بیک گراؤنڈ زمیندارہ تھا، تو وہ مجھے کہا مجھے ایک کام ہے میرے ساتھ چلو، بس وہ کھینچ کے لے گیا۔ وہاں سے اللہ نے مجھے روشنی دکھائی۔ میں نے اپنا انالیسس کیا کہ اگر میں ابھی مرتا ہوں تو میں کہاں جاؤں گا، اگر میں اس وقت مجھے موت آ جاتی تو میں کہاں جاؤں گا۔ تو مجھے نظر آیا کہ جہنم کی آگ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو میرے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا، اور میں گیا تو 3 دن کے لیے تھا، لیکن میں نے 4 مہینے کر دی۔ تبلیغ میں 4 مہینے کہتے ہیں لگاؤ۔ 4 مہینے پورے کر کے میں واپس جا رہا تھا، مجھے پشاور کا ایک نوجوان ملا، میری عمر اس 18 سال تھی۔ اس کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے ابھی میڈیکل جوائن کرنا ہے۔ کہنے لگا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا زمیندار۔ کہنے لگا پھر یہی ہوگا نا بھائی، پیسے پر اور پیسہ جڑ جائے گا، پیسے پر اور پیسہ جڑ جائے گا، یہی ہوگا نا، تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے علم حاصل کرو، تمہاری آخرت بن جائے گی۔ تو اس کی سادہ سی لاجک مجھے ایسے لگی، اس لیے کہ میں نے 5ویں جماعت سے یہ سننا شروع کیا، ماں سے، باپ سے، چاچے سے، تائے سے، پتر تو ڈاکٹر بننا ہے، پتر تو ڈاکٹر بننا ہے، بڑی عزت، بڑا پیسہ۔ یہ 2 باتیں مجھے یاد نہیں کہ مجھے کبھی ماں نے، باپ نے یہ کہا ہو کہ تو مریضوں کی راحت بنے گا، مریضوں کا علاج کرے گا تو اللہ تجھ سے راضی ہوگا، لوگوں کو سکھ پہنچے گا۔ یہ جملہ میرے حافظہ میں نہیں ہے، میرے حافظہ میں نہیں ہے۔ یہ جملہ میرے نقش کیا گیا، ڈاکٹر بنو، بڑے پیسے بڑی عزت، بڑے پیسے بڑی عزت۔ اور ایک ہمارے علاقے میں، میرا ڈسٹرکٹ ملتان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبہ، اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے۔ تو تلمبے کا ایک بہت غریب سی فیملی سے ایک اس وقت ڈاکٹر بنا تھا، اور اچھے ڈاکٹر تھے، اچھی کمائی تھی، تو ان کی مثال دیتے دیکھیے وہ کیویں ڈاکٹر بنے تھے، کیویں پیسے بنائے سے۔ تو اب ایک غلط فیڈ مجھے مل رہی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ۔ اس لیے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہماری یونیورسٹیوں میں صرف ڈگری ہے، علم کوئی نہیں۔ آپ علم کے طلبگار کوئی نہیں ہو، آپ صرف ڈگری کے طلبگار۔ اگر ابھی کل اعلان ہو جائے کہ پنجاب کالج کی کوئی ڈگری کی حیثیت نہیں، تو کل تھے الو تو سوا کسی نے ہونا کوئی ویلے کام بولن۔ تو آپ سب بچے بچیاں ڈگری کے پیچھے ہو، علم کے پیچھے اگر ہوتے تو ہماری نسل سنور نہ جاتی۔ علم کا موضوع بچوں پیسہ کبھی نہیں رہا، علم کا موضوع ہمیشہ بیداری اور شعور ہے۔ لیکن جب علم بک جاتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے جو میرے دیش میں ہو رہا ہے۔ تو یہ ٹیشو پیپر سے زیادہ حیثیت کوئی نہیں ہے ڈگری کی، اگر اس کے پیچھے انسان نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہترین سوچ نہیں ہے، ایک پازیٹیو کردار نہیں ہے، تو اس ملک کو ڈگری والوں نہیں بیچا ہے، کوئی غریبوں ان پڑھ نے تو نہیں۔ ایک سیاستدان بیچارہ کتنے پیسے بنا لے، وہ بدنام زیادہ ہوتا ہے، کماتا تھوڑا ہے۔
اس ملک کا یہ حال کرنے والے سب اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، ان پڑھ نہیں، ان پڑھ بھی چلو۔ اس ملک میں جو اندھیرے آئے، اخلاقی آئے، مادی آئے، روحانی آئے، ان اندھیروں کے پیچھے ڈگریوں والے ہیں، ان پڑھ نہیں، بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں، وہ ان کے پاس ڈگریاں تو تھیں، ان کے پاس انسانیت نہیں تھی۔ اور میرے بچوں، انسانیت آدمی کیمسٹری سے نہیں سیکھتا، انسانیت آدمی قرآن کی روشنی سے سیکھتا ہے، قرآن کے نور سے سیکھتا ہے، نبی کے نور سے سیکھتا ہے، اللہ کے نور سے سیکھتا ہے کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے، کائنات میں اصل روشنی نہیں ہے، صرف 3% روشن ہے، 97% اندھیرا ہے، اور اس 3% کو روشن کرنے کا اللہ نے سسٹم بنایا ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت اشارہ کرتے ہوئے آیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، یہ میری نشانیوں میں سے ہے رات، جب میں اس کے اوپر سے دن کی کھال اتارتا ہوں، کھال، تو اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ تو کھال سے تشبیہ دے کر دن کو تشبیہ دی کھال کے ساتھ، اور رات کو تشبیہ دی جسم کے ساتھ۔ جب کھال اترتی ہے تو اندر سے سارا جسم ظاہر ہو جاتا ہے، تو اندھیروں کو اصل بیان کیا اور اس کے اوپر کھال روشنی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا جب میں کھال کھینچتا ہوں تو اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ تو اس کائنات کا جو اندھیرا ہے اس کو دور کرنے کے لیے 3 روشنیاں ہیں، ایک سورج کی، ایک چاند کی، ایک ستاروں کی۔ ایسے میرے بچوں، دل پر بھی اندھیرے چھاتے ہیں، لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، 6x6 ہیں، دل کے اندھے ہیں، ان کے دلوں پہ پردے چھائے ہوئے۔ یہاں جو روشنی آتی ہے وہ اس سے نہیں، سورج سے نہیں، چاند سے نہیں، تاروں سے نہیں، یہ ٹکڑا روشن ہوتا ہے جو میرے نبی نے کہا ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، لو صلحت صلح الجسد کلہ ولو فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یہاں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ غلط ہوتا ہے سارا جسم غلط ہوتا ہے۔ یہ حدیث اور یہ آیت کہ دل اندھے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، دل اندھے ہیں۔ دل کو روشن کرنے کے لیے بھی 3 روشنیاں ہیں۔ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، ایک ستارے۔ دل کو روشن کرنے کے لیے ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، ایک اللہ کے نبی کا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور، یہاں سے ہمارے نبی مراد، اور ایک قرآن کا نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ میرے بچوں، آپ بڑے مظلوم ہو، نہ ماں باپ نے آپ کو اللہ بتایا، نہ نبی بتایا، نہ قرآن بتایا، نہ ہمارے ادارے اس بنیاد پر قائم ہیں کہ ہم نے ان کو اللہ، رسول اور قرآن کا تعارف کروانا ہے۔ ہمارے اداروں کا موضوع بھی پیسہ بنانا ہے اور آپ کا موضوع بھی پیسہ ہی بنانا ہے۔ اور پہلا نقش ماں باپ نے غلط لکھا تھا، جو میرے ذہن میں ڈالا گیا کہ پتر ڈاکٹر بن جا، بڑے پیسے بڑے پیسے، اور مثالیں دے کر سمجھانا کہ اس نے یہ بنا لیا، یہ بنا لیا۔ تو اس نوجوان نے جب مجھے کہا کہ اگر کہ ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیسہ ہے اور پیسہ آ جائے گا، یہی نا، تو تم آخرت بنا لو، علم حاصل کر لو۔ تو وہ میرا سارا جو ایک محل تھا خوابوں کا، ویسے اس نے ایک ہتھوڑے سے توڑ کے رکھ دی۔ مجھے چونکہ اس وقت میں ایک اچھے ماحول میں سے گزرا تھا، تو مجھے خیال ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے۔
میں نے تو کبھی نہیں اپنے ماں باپ سے سنا کہ تو دکھیوں کی خدمت کرنا ڈاکٹر بن. مجھے تو یہی کہا گیا تھا عزت بڑی ملے گی، پیسہ بڑا ملے گا. تو میں نے کالج چھوڑنے کا ارادہ کیا اور پرائیویٹ جو ہمارا مرکز ہے وہاں میں نے 8 سال تعلیم حاصل کی. اب جب میں کالج چھوڑ کے ارادے سے میں گھر گیا تو اب رد عمل میں کیا آیا؟ رد عمل میں اب یہ آیا کہ بھائی ڈاکٹر بن، بہت پیسہ، بڑی عزت. اب تو مولوی بنتا پہ ہیں، تینوں کسے جتی تے نہیں لکھنا، چھولیاں دی دال کھانا تیرا مقدر بن جانا اور تو ذلیل ہو جانا. وہ یہ کہتے بیٹا تو ڈاکٹری چھوڑ رہا ہے، کتنے مریضوں کی تو دعائیں لیتا، کتنے دکھیوں کا تو علاج کرتا. تو اب بھی پیسہ ہی بولا کہ ڈاکٹر نہیں بننا، مولوی بننا، ملا. تو ہمارے ہم لوکل ہیں، تو ہمارے جو لوکل کلچر تھا اس میں جو امام مسجد ایک کمی ہوتا تھا، کمی، اور مغرب کی نماز پڑھا کر ایک بہت بڑی چنگیر ہوتی تھی، انہیں اٹھا کے چلتا تھا، یہاں رکھی ہوتی تھی. وہ سارے گاؤں کا چکر لگاتا تھا، ہر گھر سے 1 روٹی 2 روٹی. دیہاتی کلچر میں لوکل، جن کو جنگلی کہتے ہیں، راوی کے کنارے ہمارا گاؤں تھا اور جتنے دریاؤں کے کنارے یہ سب جنگلی لوگ. ہمارے ایک آدمی کا بیل چھوٹا، بھاگ کے مسجد میں چلا، تو پیچھے پکڑنے گیا. امام صاحب کہ تم عقل ہی کوئی نہیں بھی تسی اپنے جانور کا نہیں خیال کرتے ہو تو مسیح جو وڑا ہے. مولوی جی بے زبان ہے، اندر وڑا ہے، کدی اسی نہیں آئے ہیں. یہ میں اس کلچر میں پیدا ہوا، کدی ایسے نہیں اندر آیا جی ہوتا شدہ بے زبان ہے، یہ اندر آ گیا، جاندی کرو. تو اب جب وہ مجھے اس سے ہٹانا چاہتے ہیں تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مولوی بنے گا، تو بھوکا. یعنی میں حیران ہوں کہ اللہ کا دیا وہ سب کچھ اور کہنے والے ماں پیو اور چاچے تائے وہ تو بھوکھیا مر جانا ہے، وہ تینوں کسے جتی تے نہیں لکھنا. اور ہمارے امام صاحب کا نام تھا اپنا محمد بخش. تو محمد بخش طرح روٹیاں پہنتے کھانیاں، تو میں وہ کلچر بتا رہا ہوں، وہ ایسے رکھ کے چلتے تھے. وہ سارے گاؤں کا چکر لگاتے تھے، کہیں سے دال ملی، کہیں سے روٹی ملی، کہیں سے دودھ ملا، پھر آ کر اپنے بچوں کو کھلاتے تھے. تو وہ اس کی ضرب مجھے لگا تھا. وہاں بھی یہ نہیں سمجھایا کہ تیرے ذریعے سے کتنے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا الہ. وہاں بھی پیسہ، ادھر بھی پیسہ. تو میں تو اپنی نسل کو کہ ان کو روشنی کسی نے دکھائی نہیں، تو اندھیروں میں بھٹکنا پھر مقدر ہی بن جاتا ہے، چونکہ بچہ تو جاہل پیدا ہوتا ہے. یہ انسان اور غیر انسان میں عجب فرق ہے. ساری مخلوق بڑی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رب وہ ہے جو ہر چیز کو بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، پھر اس کا علم دیتا ہے. لیکن انسان کو اس میں سے نکالا ہے، کہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ایک چیونٹی جو 1 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی، آپ اس کو لائن بناتا دیکھو، گھر بناتا دیکھو، اس کو اندر کھول کے دیکھو تو اس کی پوری ایک سلطنت ہے اندھیرے میں. اور افریقہ میں کئی دفعہ جانا ہوا، جنگلوں سے گزرے تو دیمک اندھی ہوتی، بالکل کچھ نہیں دیکھ سکتے. اس نے جنگل میں گھر بنائے 10 فٹ اونچے مٹی سے، اتنے مضبوط کہ آپ کلہاڑا مارو تو کلہاڑا ٹوٹ جائے. اور اس کی جتنی اس میں سوراخ ہیں وہ سورج کی طرف ہے، تو سورج کی روشنی اندر ہے. انہیں کیسے پتا چلا کہ سورج کی گردش کہاں سے ہے، کیسے ہے. اور اس میں سڑکیں، اس میں کھڑکیاں، ساری کھڑکیوں کا رخ سورج کی طرف. اور اس میں گودام بھی ہیں، فوج بھی ہے. عجب نظام ہے. بعض چونٹیاں، چونکہ ہم تو جنگلوں میں پھرے اور
شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی، بعض چونٹیوں کے سر بڑے ہوتے ہیں، یہ پہرے دار ہیں چونٹیوں، ان کو انڈے سے نکلتے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میرے ذمہ پہرا ہے، اور یہ چونٹیوں کے بل کے دروازے پر ایسے سر جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، جب چونٹی باہر نکلتی ہیں تو پیچھے ہٹ جاتی ہیں، جب واپس آتی ہیں تو آپ چونٹیوں کے اینٹینا ہوتے ہیں دو سر کے، وہ آ کر ایسے کرتی ہیں۔ اس نوکنگ کو یہ پہرے دار پہچانتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کوئی اور آگے نوک کرے تو یہ نہیں ہٹتے، وہ پہچانتے ہیں اگر کسی جگہ 10 لاکھ چیونٹیوں کے خاندان ہیں تو صرف ان دو اینٹینا سے ان کے کھٹ کھٹانے کی جو حرکت ہے وہ جدا جدا ہے۔ 10 کروڑ خاندان ہیں تو ہر ایک کے صرف 2 ہیں، اور یوں کرنا ہے، یہ ہر ایک کی دوسرے سے جدا ہے۔ ہم تو گھنٹیاں، ایک دفعہ ایسا ہو میرے پڑوسی اور میرے گھر کی گھنٹی ایک ہو گئی، اب میں تو لوگوں کا ستایا ہوا، ہر 10 منٹ کے بعد میرے تو گھر کی گھنٹی بجتی، تو قریب جو تھا وہاں چوکیدار پٹھان تھا، وہ بیچارہ بھاگ کے باہر نکلے، آگے مہمان میرا، تو اس نے کوئی 10 دن کے بعد میرے ڈرائیور سے، بابا مولانا سے کہو اپنا گھنٹی بدلے، مہمان اس کا تھا، بھاگنا مجھے پڑتا ہے گھنٹی بدلے۔ تو آگے حیران ہوں گے کہ اگر اس آپ کی یونیورسٹی میں 10 کروڑ خاندان چونٹیوں کے آباد ہیں تو یہ نوکنگ ہر ایک کی جدا جدا ہے، گھنٹی ہر ایک کی جدا جدا ہے، اور انہیں معلوم ہے سارے کے سر کے اوپر آ کر یوں صرف ایک ضرب لگتی ہے، لیکن انہیں خبر ہے کہ اپنے ہیں پرائے ہیں۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے پیدا کیا ہدایت دی، انسان کو کیا کیا؟ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے۔ پہلا سبق ماں باپ پڑھاتے تھے، انہوں نے نہیں پڑھایا، 2.5 سال کے بچے کو بھی آپ اسکول بھیج دیتے، وہ بیچارہ فیڈر ہوتے منہ ہو جاتا، باؤں دی لگی ہوتی، بعد میں مائیں کہتی بچے ہم سے پیار نہیں کرتے، کیسے پیار کریں؟ تو انہوں نے اس کو اپنی گود سے تو خود پھینک دیا۔ میرے نبی نے کہا 7 سال کی عمر تک نماز کبھی نہ کرو، 7 سال کی عمر تک فری رکھو، اور 7 سال کے بعد اس کو ہلکا پھلکا نماز کا کہو صرف، 10 سال کے بعد اگر وہ نماز میں سستی کرے تو تنبیہ کرو، اور 15 سال کے بعد اللہ نے شریعت فرض کی۔ یہ جو پہلے 7 سال ہیں یہ ماں کی گود تربیت ہے، جس میں ماں اور بیٹے میں محبت پروان چڑھتی۔ آج ماؤں کا گلہ ہے کہ ہماری اولاد ہم سے پیار نہیں کرتی، اور اس میں پہلا قصور ماں باپ کا ہے، تو انہوں نے ان کو اوروں کے حوالے کر، اپنی گود نہیں دی، اپنی محبت کی گرمی نہیں دی، باپ نے اپنی شفقت نہیں دی۔ میرا چھوٹا بھائی گھر میں پلا ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ، یہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں تھا، میں 11 سال کی عمر میں میرے ماں باپ نے لاہور بھیج دیا، مجھے ماں باپ سے کوئی پیار نہیں تھا، اور مجھے رشک آتا تھا جب میرا چھوٹا بھائی ماں سے لاڈ کرتا، پیار کرتا، تو کہتا یار میرے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا۔ پھر مجھے بعد میں احساس ہوا کہ وہ جذبے جو پیدا ہونے کے دن تھے وہ تو ہاسٹل کی نظر اٹھا، رضائی میں منہ دے دے کے روتے رہنا، پھر 8ویں جماعت میں پہنچے تو دل سخت ہو گیا، پھر وہ بلاتے بھی تو میں نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ میرے ابا کا خط آیا کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی تیرا خط آیا تھا، کبھی آگے پیچھے بھی خط لکھ دیا کر۔ تو اس میں پہلا قصور ماں باپ کا تھا، جنہوں نے وقت سے پہلے مجھے اسکول کر دیا۔ ٹیچر میرا نبی جیسا شفیق کہتا 7 سال تک بس سینے سے لگا کے رکھو، پیار دو پیار دو، تاکہ ماں اور باپ کا تعلق، اولاد کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ 15 برس کے بعد حلال حرام فرض کی، 10 برس کے بعد نماز کے چھوڑنے پر تنبیہ ہے، بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بھائی پڑھ لیتے، کیوں نہیں پڑھی؟ پڑھ لیتے، یہ تنبیہ ہے۔ تو ماں باپ نے اپنی ڈیوٹی نہیں ادا کی۔ اسکولوں کا معیار، اسکولوں کا موضوع ہی اخلاق نہیں ہے، اسکولوں کا موضوع ضرب تقسیم ہے، جمع تفریق ہے، پیسہ بنانا ہے، پیسہ کمانا ہے، ڈگری لینی ہے، عہدہ لینا ہے، ان کا موضوع انسانیت ہے ہی نہیں۔
آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ جب اگرچہ یعنی میں یہ منظر کبھی تصور نہیں کرتا تھا کہ اس طرح ہماری نسل دین کے شوق میں بیٹھے گی، کیونکہ جب میں اس عمر میں تھا تو ہمارے کالجوں میں کوئی اس کا خواب و خیال تک نہیں تھا، لیکن ہمیں اساتذہ ایسے ملے تھے جو ہمارے اخلاق پہ نظر رکھتے تھے۔ اس وقت ہمیں برے لگتے تھے، اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن ہوتے تھے ایسے اساتذہ جو نظر رکھتے تھے کہ بچہ یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، بتاتے تھے۔ اب تو استاد کا کام صرف لیکچر دے کے چلے جانا ہے بس، نہ وہ استاد ہیں نہ وہ شاگرد ہیں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزدمی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ بتانے والے بھی چلے گئے، پوچھنے والے بھی چلے گئے، نہ پوچھنے کا ذوق ہے نہ بتانے کا ذوق ہے۔ اسے یہ ہے کہ مجھے تنخواہ مل رہی ہے، اسے یہ ہے کہ میں نے ڈگری لینی ہے، آگے جائے جہنم میں جو کرے میری بلا سے۔ تو دلوں پر جو اندھیرا ہوتا ہے میرے بچوں، یہ کیمسٹری فزکس سے دور نہیں ہوتا۔ دلوں کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے 3 روشنی ہیں، ایک اللہ کا نور ہے، ایک نبوت کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے۔ اب میں تمہارے سامنے کیا رونا رہوں کہ پورا سال تم قرآن اٹھا کے ہی نہ دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر تمہیں راستہ کہاں سے ملے گا؟ تمہیں اپنے نبی کی زندگی کا پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے زندگی گزاری کیسے، تو تمہیں راستہ کیسے ملے گا؟ تمہیں اللہ کی پہچان ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے، تو تمہیں اس کے حلال حرام پر سوچنے کا کیسے موقع؟ بھائی اللہ نے روکا ہے، تمہیں کیا خبر روکنے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا ہے، تمہیں کیا خبر اللہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، تو تمہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ نبی ہے کون۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، تو تمہیں اس کی خبر ہی کوئی نہیں وہ کون ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے، اور قرآن تم نے سارا سال، قرآن تو صرف ختم پڑھنے کے لیے رہ گئے، اور سب آ جاؤ ختم پڑھ چھڑ۔ اور میرے ایک فوتگی ہو گئی رشتہ داروں میں، تو اب ہم قرآن بھی ہائر کرتے ہیں، تو انہوں نے مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے کہ اے جی مول صاحب ذرا طالب علم گل چھڑو، ساڑی اماں مر گئی قرآن پڑھ چھڑو۔ تو اماں تو تواڈی مری نادی تو نہیں مری، تو وہ کمرے میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، باہر گپیں شپیں لگ رہی تھی بھی جب قرآن ختم ہوگا تو دعا ہو جائے گی۔ تو تھوڑی دیر تو میں بیٹھا رہا، پھر میں نے کہا چلو یار میں بھی جا کے تھوڑا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ تو میں اس کمرے میں چلا گیا جہاں مدرسے کے طالب علم قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو تھوڑی دیر تو میں اپنی تلاوت میں متوجہ رہا، پھر میرے کان لگی کہ یہ تلاوت تو نہیں ہو رہی، کوئی اور کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر میں نے تھوڑا سا ایسے دیکھا تو وہ نیچے ریڈیو رکھا ہوا تھا اور انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ لگا ہوا تھا، تو وہ سارے بچے وہ سن رہے تھے، اور وہ کتنے سکور ہو گئے، کون کھیڑا پہ کیڑا آؤٹ ہو گیا، یہ باتیں کر رہے تھے۔ جب کوئی ان کا آ جاتا چکر لگانے تو شروع ہو جاتے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین آمنوا تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کون کھیل رہا؟ 1 گھنٹہ یہ آنکھ مچولی لگی رہی، وہ میچ ختم ہوا تو ان کا جی قرآن ختم ہو گیا، آؤ جی دعا کرو کہ انڈیا پاکستان کرکٹ دا ثواب اماں جی دے رو۔ تمہارے پاس صرف اکنامکس کی ڈگری ہوگی، قرآن کی تمہیں سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی ہوگی، تو ماں کو کیا پڑھو؟ ماں کے لیے کیا پڑھو گے؟ باپ کے لیے کیا پڑھو گے؟ مر جانے والوں کو کیا دو گے؟ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ بچوں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ڈگری ہی سب کچھ نہیں ہوتی، سب سے پہلی چیز انسانیت ہے، اور انسان کی تکمیل اخلاق سے۔ عبادت اس کی بنیاد ہے، اخلاق اس کی چھت ہے۔ بنیاد کے بغیر عمارت نہیں، عمارت کے بغیر بنیاد کسی کام کی نہیں ہے۔ تو دین ہمارا کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی عبادات ہے، 5 وقت نماز کوئی مشکل ہے،
سارے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کا کام ہے، لیکن یہ آپ کو ایک بیس دیتا ہے، ایک بنیاد دیتا ہے. اور یہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا پھرائے اور آپ اس میں چلتے چلتے نماز پڑھو تو آپ کو پتہ چلے کہ نماز میں کیا طاقت ہے. نیاگرا فال کے قریب سے گزر رہے تھے ہماری جماعت، تو میں نے کہا یار یہ بھی دکھا دو، تو مقامی ساتھی میں لے گئے. وہاں نماز کا وقت ہو گیا ظہر کا، تو ہم نے اذان دی، نماز پڑھی. تو ایک امریکن فیملی وہاں آئی ہوئی تھی، تو نماز سے فارغ ہوئے تو ہمارے پاس آ گیا، کہنے لگے آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے اللہ کو یاد کیا ہے. کہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے، تو بہت اچھا ہے. تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا تو آپ اسے قبول کر لیں، آپ مسلمان ہو جائیں. کہنے لگا پھر وہ تو مکے جانا پڑے گا. تو ہم نے کہا نہیں، آپ کو مکے نہیں جانا پڑے گا، ہم آپ کو یہیں مسلمان بنا دیتے. انہوں نے کہا اچھا ادھر ہو جاؤں گا. کہاں یہیں ہو جاؤ. تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے کہا ہم جو کہتے ہیں وہ کہو. تو اس کو ہم نے کلمہ پڑھایا، اس کی بیوی کو پڑھایا، مسلمان ہو گئے. پھر ایک وہ نیو جرسی کا تھا، تو وہاں کا ہم نے ایک دوست کو ان کو ایڈریس دے دیا کہ وہاں آپ ان سے جا کے رابطہ کر لیں. اب اس کا نصیب اس نے کیا نہ کیا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن نماز نے اس کو ہلا دیا. کہا مجھے آپ کا یہ عمل بڑا اچھا لگا، آپ نے یہ کیا کیا ہے. میں جب رائمنڈ پڑھتا تھا تو ایک پادری آیا، میرے خیال میں راؤنڈ اباؤٹ 80 کے قریب تھا، 6 فٹ سے اوپر کا تھا. مسلمان ہوا کوئی 75 سال کی عمر میں، کہ فرانس میں ایک جماعت ہماری چل رہی تھی تیونس سے. تو وہ اس وقت کوئی ایسی جگہیں نہیں تھیں، مسجد کوئی نہیں تھی. تو اس پادری نے ان کو دیکھا تو ان کو اپنے گرجے میں بلا لیا اور وہاں ان کو رات ٹھہرنے کا موقع دیا. اگلے دن ان سے کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں نے 30 سال قرآن پڑھا ہے اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ قرآن حق اور سچ کتاب ہے، لیکن میں کسی مسلمان کو اس کے مطابق دیکھتا ہی نہیں تھا. تو پھر میں یہ سوچتا تھا یہ کتاب سچی ہے، یہ اس کے ماننے والے سچے. آج میں نے تم میں کچھ قرآن کی جھلک دیکھی، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. پھر مسلمان ہوا. پھر وہ رائمنڈ آیا، میں وہاں اس وقت زیر تعلیم تھا، ان کے لیے کرسی بچھائی جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے پھر جاتے ہوئے کہا میں آپ کو میری زندگی گزری ہے، میں پریسٹ رہا ہوں، میں پادری رہا ہوں، میں آپ کو 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. جب آپ یورپ میں جائیں تو پگڑی آپ کے سر پر ہو، داڑھی آپ کے چہرے پر ہو، شلوار کرتا آپ کا لباس ہو. بس صرف آپ یہ لباس پہن کے گزر جائیں، کوئی بات نہ کریں، صرف یہ لباس پہن کے گزر جائیں. اور جہاں نماز کا وقت ہو اذان دے کے باجماعت نماز پڑھیں. کہ یہ 2 باتیں خنجر کی طرح لگتی ہیں، خنجر کی طرح. پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میرا فرانس میں نہ مروں، کسی اسلامی ملک میں مروں. تو تیونس گئے ہوئے تھے جماعت میں، وہاں انتقال ہوا، وہیں وہ دفن ہوا. انشاءاللہ یہ یہاں کی انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کا کفارہ ادا کریں اور دوبارہ پورے پراپر طریقے سے انتظام کریں، سارے بچوں کو انوائٹ کریں. میں انشاءاللہ بیان تو پھر کروں گا. آج میں صرف آپ سے باتیں کر رہا ہوں. تو وہ جلسہ تھا قادیان میں، تو انگریز کی حکومت تھی تو انہوں نے روک دیا. تو طلحہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کہا بھائی حکومت نے جلسہ تو روک دیا ہے، لیکن اگر اجازت ہوتی تو میں یہ بات ضرور کرتا ہوں. شروع ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد بھائی اصل میں حکومت نے جلسہ تو روک دیا ہے، ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے، اگر اجازت ہوتی تو پھر میں یہ کہتا. 2 گھنٹے ٹپا دیتے ہو نا. تو گھنٹہ تو میں نے بھی گزار دیا ہے. تو بہت خوشی ہوئی آپ سب بچوں میں بیٹھ کر آپ کا جذبہ قابل رشک ہے. بس میرے عزیزو، انسان بنو انسان. تھوڑا سا کام، ایک نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے.
کوئی زیادہ زور نہیں لگتا ہے، تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کر لو، اللہ کے نبی پہ درود پڑھو، استغفار اپنے گناہوں پہ کرو، اللہ کو یاد کرنے کے لیے سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. تو جو عبادت کا جو نصاب ہے بڑا تھوڑا ہے. 5 نمازیں، رمضان آنے والا اس کے روزے. بیمار ہے تو رمضان میں بھائی ابھی نہ رکھو، بعد میں رکھ لو. سفر میں ہے بعد میں رکھ لو. نماز میں یہ ہے کہ نماز نہیں معاف ہے، سفر میں تو 2 پڑھ، یہ اجازت دی 2 پڑھ لو، یہ نہیں کہ بھائی معاف ہو جائے، یہ نہیں ہے، وہ ہمیں پوری پڑھنی ہوگی. لیکن وہ اندر سے ہو، ڈنڈے سے نہ ہو، تمہارا اندر اٹھے. میں جب سینٹ ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک وارڈن آ گئے، طالب صاحب رحمۃ اللہ، تو وہ ذرا سخت طبیعت تھی، تو انہوں نے نماز کمپلسری کر دی، حاضری شروع. پہلے بھی جو ہمارے عظیم صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے شفیق تھے، وہ شفیق بہت تھے، اور ایسے مطلب ہمیں نصیحت. طالب صاحب مرحوم نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا، جو نماز نہ پڑھے اس کی ٹھکائی بھی صحیح. تو پورا رجسٹر بنا اور اس میں پہلے حاضری ہوتی، اب ہمارے پی ٹی ماسٹر عبداللہ صاحب حاضری لیتے، پھر نماز شروع ہوتی. تو میرا روم میٹ تھا جاوید نذیر، فوت ہو گیا، نام بتا رہا ہوں، مرید کے ایک اچھی فیملی کا تھا، میرا روم میٹ تھا. تو رمضان کا مہینہ، رمضان میں ویسے ہی آدمی نماز کے لیے چل پڑتا ہے، اور عشاء کی نماز میں بالکل آخری صف میں کھڑا تھا. تو وہ اس نے میرے برابر میں آ کے نماز عشاء کی نیت شروع کی. ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین. 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر. تو میں نے نماز توڑ دی، میں بولے کی کیتا ہی وہ کھڑا، میں تو طالب حسین دی پڑھدا پہ، اللہ دی تھوڑا ہی پڑھدا پہ. تو تبلیغ میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ڈنڈے سے چیز نہیں آتی، محبت سے آتی، پیار سے آتی، سختی سے آتی، سختی سے نہیں آتی. اندر میں احساس بیدار ہو تو تقوی ہر جگہ اختیار کیا جا سکتا ہے، نظریں ہر جگہ جھکائی جا سکتی. میں تو پیکاڈلی سرکس میں جو گندہ ترین فحش ترین علاقہ ہے، وہاں نوجوان دیکھے ان کی نظر اوپر ہی نہیں اٹھتی. تو جب یہ جگہ صاف ہو جاتی ہے تو راہیں خود بخود بنتی ہیں. جب یہاں اندھیرا ہوتا ہے تو موٹر وے میں بھی کھڈے نظر آتے ہیں، اور جب یہاں روشنی ہوتی ہے تو کھڈوں میں بھی موٹر وے بن جاتے ہیں. تو میرے بچوں، اللہ نے ہمیں دین زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ دیا. اللہ کی قسم، نافرمانی کی زندگی میں کوئی سکھ نہیں. سارا یورپ امریکہ میں کتنی دفعہ 6 بر اعظم یوں پہیے کی طرح میں گھوموں، دین سے دور زندگی دکھ کے سوا کچھ نہیں دیتی. حالانکہ اپنی مرضی کرنے میں مزہ ملتا ہے اور اپنی مرضی کے چھوڑنے میں آدمی ٹوٹتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اس توڑ میں تعمیر ہے کہ جتنا آدمی ٹوٹتا ہے اللہ کے لیے اتنا ہی وہ بنتا ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. اسے ٹوٹنے دو، یہ ایسا جڑے گا کہ زندگی بھر اس کا مزہ اٹھاؤ. نافرمانی میں اٹھا ہوا قدم، جب جنید جمشید پیک پر تھا، جو فیم اس نے کمایا ہے میوزک میں کسی نے نہیں کمایا. ایسا خوبصورت، ایسا جوان. اور ایک دفعہ مجھے یہ یاد نہیں پڑتا میں کہاں بیٹھا ہوا تھا، تو سامنے ٹی وی چل رہا تھا، تو وہاں یہ ناچ رہا تھا، تو اس کے گرد 8-10 لڑکیاں ناچ رہی تھیں. تو مجھے ایسی بدگمانی ہوئی، میں نے کہا اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی. اور یہ خیال اس لیے آیا کہ یہ اپروچیبل نہیں ہے، اس تک جائے گا کون، اس لیے خیال ہے اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی کہ اس تک جائے گا کون. اور اللہ نے میری بدگمانی کو یوں دور کیا
کہ مجھے ہی اس کے راہ راست پہ آنے کا ذریعہ بنا تھا کہ میں کراچی گیا تو مجھے ایک نوجوان کہتا ہے جی آپ کو ایک گلوکار سے ملانا ہے، جنید جمشید اس کا نام۔ تو مجھے یاد آ گیا، میں نے وہاں دیکھا تھا، میں نے کہا ملاؤ۔ تو میرا اس کا پہلا تعارف ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے جی آپ نے دل دل پاکستان سنا؟ میں نے کہا یار میں نے یہ دیواروں پہ لکھا دیکھا ہے بہت زیادہ، بسوں کے پیچھے، دیواروں کے پیچھے، کہنے وہ میں نے گایا ہے۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرا ایک سوال ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ میرے پاس فزیکلی موجود، لیکن میرے اندر اندھیرا ہے، کیوں؟ مجھے یوں لگتا ہے، بڑا خوبصورت جملہ کہ مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، میں وہ راہی ہوں جس کی کوئی منزل نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ مجھے تو ہر چیز حاصل ہے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی اللہ سے بڑی دوستی تھی اس امت کی، کبھی بڑی آشنائی تھی، ایسا بھولے کہ پھر بھولنا ہی بھول گئے، بھولنا بھی بھول گئے۔ میں نے کہا میرے دوست جہاں تم سکون دیکھتے ہو وہاں اللہ نے رکھا نہیں۔ تو اللہ کا اعلان ہے اللہ، اللہ ہے جیسے کوئی سائرن بجے عربی زبان میں، اللہ اللہ اللہ، سائرن کی آواز تیز ہوتی جائے تو دل دماغ ہل جاتے، کیوں 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 کیوں؟ تو یہ اللہ اللہ اللہ، پکار ہے، گونج ہے، گونج، گونج میں آواز ریپیٹ ہوتی ہے، تو یہ اللہ 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 اللہ، یہ ایک پکار ہے جو کائنات میں اللہ نے ایسے اعلان کر کے بتائی، اللہ کیا کیا کیا، بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں کا چین اس کی یاد میں ہے، اور جہاں بھی ڈھونڈو گے نہیں ملے گا۔ جاؤ کھلی راہیں ہیں، جاؤ 5 سٹار ہوٹلوں میں جاؤ، نائٹ کلبز میں جاؤ، میوزیکل پروگرامز میں جاؤ، ناچو گاؤ پیو، گرل فرینڈ بناؤ، کرو سب کچھ کرو، حسرت اور ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی، اور اللہ کے در پہ سر جھکا دو، چاند تمہاری گود میں ہوگا، سورج تمہارے دل پہ چمکے گا، کہ شہنشاہی اللہ کی ہے، بادشاہی اللہ کی ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اللہ شہنشاہ، بادشاہ، میرا آپ کا بنانے والا، مجھے آپ کو موت دینے والا، اعلان کر رہا ہے میری چھاؤں میں آ جاؤ، دل کی دنیا آباد کر دو، چین دے دوں گا، سکون دے دوں گا۔ اسی کے پیچھے تو لوگ بھاگ رہے، نافرمانی کی راہوں پہ نہ جاؤ میرے بچوں، یہ دکھوں کا راستہ ہے، قومیں ڈوب گئیں، اللہ کی قسم ٹیکنالوجی کی کمی نے قوموں کو کبھی نہیں ڈبویا۔ پڑھو انسانی تاریخ، قومیں ہمیشہ اخلاقی ٹیکنالوجی کے ختم ہونے پہ برباد ہوئیں۔ کسی بھی قوم کی تباہی ہتھیاروں کی کمی کی وجہ سے، روٹی کی کمی کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، جتنی قومیں تباہ ہوئیں اخلاقی پستی کا شکار ہو کے تباہ ہوئیں، کہ یہ دھرتی اللہ کی ہے، اللہ نے اسے صاف رکھنا ہے، یا تو اللہ کو ہٹا دو
یا موت سے ٹکر لے لو، یا قبر میں جانے کا انکار کر دو، یا اللہ کی جہنم کو بجھا دو، یا اس کی جنت کو آگ لگا دو، یا منکر نکیر کے سامنے کلاشنکوف لے کر کھڑے ہو جاؤ، یا ملک الموت کو توپ سے اڑا دو، یا تو یہ کرو یا وہ کرو جو اللہ کہتا ہے، یا وہ سیکھو جو میرا نبی سکھاتا ہے۔ اخلاقی پستی زوال کا سبب ہے، اخلاقی پستی۔ چیزوں بجلیوں کی کمی سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب آنکھوں کی بجلیاں خراب ہو جاتی ہیں پھر بہت کچھ ہوتا ہے، جب کانوں کا ٹیلی فون خراب ہو جاتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے، جب دل کا جنریٹر خراب ہوتا ہے پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کی جو پیک ہے وہ عالی اخلاق ہیں، وہ عالی کردار ہے، حیا ہے، پاک دامنی ہے، سچائی ہے، درگزر ہے، معاف کرنا ہے، سخاوت ہے، دیانتداری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جاؤ لاہور کے بازار کھنگالو، تمہیں ایک سچا دکاندار نظر نہیں آئے گا، محکموں میں جاؤ تمہیں ایک سچا افسر نظر نہیں آئے، کوئی ہزاروں میں ایک ملا تو کیا ملا۔ اخلاقی بلندی میرے بچوں قرآن سکھاتا ہے، میرے نبی کی زندگی سکھاتی ہے، میرے نبی کی سیرت سکھاتی ہے۔ کچھ وقت دو اللہ کی کتاب کو، کچھ وقت دو اپنے محبوب کی سیرت کو، پڑھو، دیکھو کیسے تھے، کیا کر کے گئے۔ ایک کولو کے بیل کی طرح کمائی کے پیچھے بھاگتے موت آئی اور وہ گئے۔ میں ایک جنازے میں تھا تو میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ آپ کے والد کے میں آیا نہیں تھا تعزیت پر، تو مجھے ان کی قبر پر ہی لے جاؤ، ہم قبرستان میں تھے، میں فاتحہ پڑھ دوں۔ میں نے کس سے کہا؟ بیٹے سے، پوتا نہیں، پڑپوتا نہیں، بیٹے سے کہا۔ اور بیٹا مجھے لے کر ایک قبر پر کھڑے ہو کر کہا جی اے ابا جی دی قبر۔ میں دعا مانگنے لگا، پیچھے سے آواز آئی اوے تیرے ابے دی قبر نہیں ہوں۔ کہنا ہے اچھا کیڑی ہے یہ؟ بیٹا واللہ آنکھوں دیکھا بتا بیٹا اچھا کیڑی ہے؟ ہاتھ نامتا ہے اے تیرے پیو دی قبر۔ تو ایسی اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کیا جائے، اللہ کے رسول کو ناراض کیا جائے، یہ اس مٹ جانے والی زندگی کے پیچھے میں جنت کا سودا کر میں جہنم کے انگارے خرید ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ لائے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی، کیسی تھی، میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرا قرآن کیا کہتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی اگلی مجلس پہ آپ نے سخاوت کا مظاہرہ کیا تو پھر انشاءاللہ میں آؤں گا، تو انشاءاللہ پھر بیٹھ کے دوبارہ بات کریں گے۔ ابھی تو میں بس آپ سے میں نے مزہ لیا، مجھے مزہ آ گیا۔ آپ کی یونیورسٹی کی جو کبے والی لت تھی نا، اس نے مزہ دلایا کہ میں نے آپ کا ذوق دیکھا، شوق دیکھا، جذبہ دیکھا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ چاروں طرف نا امیدی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے دکھ ضرور ہوتا ہے، نا امیدی کوئی نہیں، چونکہ میں نے نہیں کرنا، میری حکومت نے نہیں کرنا، میرے اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ کے لیے کیا مشکل۔ نا امیدی تو تب ہو کہ بھائی نون لیگ کرے گی یا پیپل پارٹی کرے گی یا چودھری پرویز کرے گا یا جو بھی کرے گا، جتنے بھی آئے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، کرنا تو میرے اللہ نے ہے، اللہ نے۔ تو جب وہ کرے گا تو پھر کیا فرعون کے گھر میں آسیہ کو کیا بنا دیا؟ فرعون انا ربکم الاعلی۔ پوری انسانی تاریخ میں ایک شخص گزرا جس نے کہا میں رب ہوں، میں رب ہوں، تو اس کے گھر میں اللہ نے ان کی بیوی کو ایمان دے دیا، اور کتنا بڑا ایمان دیا کہ قرآن کا حصہ بنا دیا اس کو۔ جب فرعون کی دھمکیوں پر وہ نہیں پیچھے ہٹی تو اس نے کہا سولی پہ لٹکایا جائے۔ یہ سولی کا ایجاد کرنے والا فرعون ہے، نہیں ایسے صلیب نما لکڑی ہوتی تھی، ایسے ہاتھ کر کے یہاں کیل ٹھونک دیتا تھا یہاں،
اور پاؤں لکڑی کے ساتھ یوں کر کے یہاں کیل ٹھونک دیتا تھا، اور پھر کبھی زیادہ غصہ تو کھال کھنچوا دیتا تھا زندہ، اور کبھی ویسے ہی تڑپتے کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، تو اس نے حضرت آسیہ کو سولی پہ لٹکانے کا حکم دیا اور کھال کھینچنے کا کہا۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، وہ میرے اللہ کو ایسی پسند آئی اسے قرآن کا حصہ بنا دی، تو ہماری یہ بچیاں کیوں نہیں اللہ کو راضی کر سکتی؟ وہ فرعون کی بیوی ہو کے راضی کرے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ ایمان والو آؤ میں تمہیں ایک عورت کی کہانی سناؤں۔ یہ ہے ترجمہ کچھ اور ہے لیکن محاورہ یہ ہے، ایمان والو میں تمہیں ایک عورت کی کہانی سناؤں۔ کون سی؟ یا اللہ، فرعون کی بیوی جب اسے سولی پہ لٹکائے گا، اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ علماء کہتے ہیں بڑی عجب دعا مانگی آسیہ نے، کا پہلے اللہ مانگا پھر جنت مانگی، اللہ کو پہلے مانگا جنت کو بعد میں، عِندَكَ بَيْتًا۔ اور یا اللہ ایک مجھے فرعون سے بچا، ایک اس کے ظلم سے بچا، یہ مجھ سے خنجر برداشت نہیں ہوگا، یہ کیل تو برداشت ہوگا، یہ خنجر برداشت نہیں ہوگا جو میری کھال کھینچیں گی۔ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور اپنا پڑوس دے دے اور فرعون سے نجات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایسا جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، تو 7 آسمان کے دروازے کھلے اور حضرت آسیہ نے جنت کو آنکھوں سے دیکھا، تو ایک دم زور سے کہکا لگایا اور جان نکل گئی۔ تو فرعون نے کہا یہ پاگل ہو گئی ہے، موت میں خنجر چلانے والا ہوں، یہ پاگل ہو گئی۔ وہ پاگل نہیں تھی، وہ جنت کو دیکھ کے جان نکل گئی۔ وہ مردہ کو کرتے رہے جو کرتے رہے۔ اب یہ دعا کیسے قبول ہوئی کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، ہمارے نبی کی پہلی بیگم، تو آپ نے کہا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو پہلی بیگم ہوں، مجھ سے پہلے کون ہے؟ کہ فرعون کی بیوی آسیہ کا اللہ نے جنت میں میرے ساتھ نکاح کر دیا، اسے میری بیوی بنا دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا میرے ساتھ نکاح کر دیا ہے اور جنت میں اسے میری بیگم بنا دیا ہے۔ تو کوئی بھی ماحول ہو، اگر ایمان سلامت ہے تو ہر جگہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کو خرید سکتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر، آپ کو چھٹیاں ہو رہی ہوں تو تبلیغ میں ضرور وقت دیں، اس سے آپ کی اخلاقی ایمانی تربیت ہوگی۔ آپ سب بچے بچیوں سے کہتا ہوں ایک نماز کا اہتمام کریں۔ ایک بار لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں تو بیچ میں کچھ حد فاصل ہونی چاہیے۔ ہمارا معاشرہ حیا والا معاشرہ ہے، عزت والا معاشرہ ہے، ہم عورت کو عزت دیتے ہیں، حیا دیتے ہیں۔ اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ڈرامہ نویس تھے، بڑے اچھے ادیب تھے، مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے میں تمہارے تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا، جو میں قائل ہوا اور میں ایڈمرا میں ہوا کہ میں اور میری بیگم بانو ہم بیٹھے تھے تو ایک جماعت آ گئی، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، انہوں نے اذان دی اور نماز شروع کر دی، تو 15-16 لڑکیاں ان کے قریب اکٹھی ہو گئی۔ تو جب اس نے سلام پھیرا تو وہ ایک لڑکی آگے بڑھی، تو میں نے کہا بانو آؤ سنو یہ کیا کہتے ہیں، اور ممکن ہے انگریزی نہ جانتے ہوں تو میں ٹرانسلیشن کر دوں۔ تو ہم دونوں بڑھے تو وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ آپ کو انگلش آتی، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ جو ہمارے امریکن نے سوال کیا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا آج تو سنڈے نہیں ہے، تو اس نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کہا نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، 5 دفعہ یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کو کچھ جواب دیے، آپس میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی، تو پھر اس لڑکے نے کہا اچھا خدا حافظ۔ تو اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو ہاتھ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کو لگ سکتا ہے اور کسی کو نہیں۔ تو لڑکی کھڑی کھڑی زمین پہ گر گئی اور اس کی چیخ نکلی اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دی۔ نیچر کوئی بدل سکتا، چاہے مغرب میں پیدا ہو چاہے مشرق میں پیدا ہو۔ تو کہنے لگی
وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم حامل ہو، کاش یورپ کا مرد بھی ایسا ہوتا۔ اور آنسو پہنچتے ہوئے اٹھ کے چلی گئی۔ اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے، میں نے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپتیں تو وہ کام نہ ہوتا جو یہ بچہ اپنے عمل سے کر گیا۔ تو میرے بچوں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمارے ایک رہبر ہیں، ہادی ہیں، قائد ہیں، ہم نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ ہم بے لگام جانور نہیں ہیں کہ جدھر منہ اٹھا کے چل دیں، جدھر جا کے بیٹھ جائیں۔ ہماری حدود ہیں، قیود ہیں، راستے متعین ہیں، منزل متعین ہے، طریقہ متعین ہے۔ اکٹھے پڑھتے ہو ٹھیک ہے، حد رکھو، حیا والی، شرم والی۔ تمہاری آنکھوں میں حیا کا سرما ہوگا تو سب سے پہلے اللہ کی قسم اللہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے تمہیں اپنا دیدار کرائے گا۔ وہ آنکھیں میرا اللہ، وہ آنکھیں کدھر ہیں جن میں حیا کا سرما تھا؟ گھاٹے کا سودا نہ کر، گھاٹے کا سودا نہ کر، بڑے سودے کر۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن بے شمار چہرے ہوں گے جو میرے دیدار کا مزہ لے رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ اور حیا کا سرما خرید کے لاؤ، میرے نبی کی دکان سے ملتا ہے اور کہیں سے نہیں ملتا۔ ساری دنیا میں پرواز کرو کہ اللہ نے روکا، ٹھیک ہے کرو گے، اللہ سے راضی۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، اللہ کو آپس کی لڑائی ناپسند ہے۔ آپس میں تمہاری بول چال بند ہے، تم آپس میں تمہاری گفتگو بند ہے، تم کہتے میں نے اس سے بات نہیں کرنی، یہ نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا دین کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز آپس کی لڑائی۔ تو آپ بچے ہو، ایک ساتھ پڑھتے ہوئے ہو ہی جاتا ہے۔ اگر کوئی یعنی اس آڈیٹوریم میں باہر بیٹھے ہوئے کوئی لڑکیاں آپس میں، لڑکے آپس میں، کہ اگر تمہاری کسی سے سلام دعا بند ہے تو اللہ کے واسطے معاف کر کے جا کے اس کو بھی گلے لگا لینا، بہت بڑا عمل ہے۔ اور اگر میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں صلح کریں تو اللہ کو یہ اتنا پسند ہے کہ اس پر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ میاں بیوی کا تعلق اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اب دنیا میں ہو تو جاتی ہے اونچ نیچ، اگر وہ آپس میں کھٹپٹ ہے اور بول نہیں رہے ہیں، کھچے ہوئے ہیں، ایک آگے بڑھ کے صلح کر لیتا ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو اس تعلق کے بحال ہونے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ دونوں کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آپس میں کوئی کھٹپٹ ہے، کسی استاد کی بے ادبی کی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگو کہ استاد جو تمہیں، حضرت علی کا فرمان ہے جو مجھے ایک حرف، لفظ نہیں، لفظ لمبا ہے، حرف الف با سین صاد، ایک حرف مجھے پڑھا دے میں اس کا غلام ہوں، مجھے بازار میں بیچ دے میں بک جاؤں گا۔ تو جن استادوں سے پڑھو وہ میل ہیں فیمیل ہیں، انہیں باپ کا درجہ دو، ان کو عزت دو، اللہ تمہیں علم دے گا۔ استاد کو احترام دو، عزت دو، اللہ تمہیں علم دے گا اپنے، چونکہ علم اللہ کی طرف سے آتا ہے، نہ کتاب سے آتا ہے نہ استاد سے آتا ہے۔ استاد اور کتاب ذریعہ ہیں، اس کی قدر کرو۔ ہمارے مدرسوں میں نا کتاب اور استاد کا بڑا ادب سکھایا جاتا ہے۔ میں نے 8 سال پڑھا، میں نے کبھی ڈانٹ نہیں کھائی کسی استاد سے۔ ایک دفعہ مجھے ڈانٹ پڑی، مجھے بخار تھا کوئی بہت شدید، اور میں بے سود برآمدے میں پڑا ہوا تھا۔ ایک لڑکا آیا اور کتابیں میرے پاؤں کی طرف رکھ کے چلا گیا، مجھے نہیں پتا، میں تو اپنے اس میں تھا پڑا ہوا بخار میں۔ تو ایک لڑکا آیا اور کتابیں میرے پاؤں کی طرف رکھ کے چلا گیا۔ میرے استاد صاحب تشریف لائے، باہر سے برآمدے سے گزرے، دیکھا، انہوں نے خبر کہ میں بیمار ہوں، مجھے بخار ہے، انہوں نے مجھے اتنا ڈانٹا کہ تم اتنے بے ادب ہو کہ کتابیں تیرے پاؤں کی طرف۔
تو کتاب، استاد، یہ بڑی محترم چیز ہے. ان کا عمل اچھا یا برا اللہ کے ساتھ ہے، لیکن تم انہیں ادب دو، عزت دو، تو اللہ تمہیں علم بھی، جو کچھ کر رہے ہو اس میں اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے. ہر بڑے کو عزت دینا سیکھو. جو یہاں تمہارے گیٹ کیپر ہیں ان کو بھی سلام کرو. یہ بیچارے بڑے مظلوم، ہر وقت سلوٹ ہمارا نہ دے، ہاتھ پک بیچارے نے. یہ بھی عجب کلچر ہے غلامی کا. میرے نبی تو نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. یہاں صاحب پیچھے بیٹھا، صاحب ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیٹھتا کہ اس کی شان کے خلاف. میرے نبی ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ساتھ بیٹھ کے. تو ان کو بھی، یہ تمہیں جو مالی ہیں، تمہارے گیٹ کیپر ہیں، ان کو آتے جاتے سلام کیا کرو، ان کا حال پوچھا کرو، غریب آتے جاتے ان کو بھی مدد کر دیا کرو. تھوڑے تھوڑے تنخواہوں پہ یہ لوگ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا. تو ہر ضرورت مند کے لیے ہمدرد بن جاؤ، آسمان والا تم پر اپنی چھاؤں کر دے. ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہیں سارے. اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ یہ ہماری نسل ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا دھن ہے، ہماری دولت ہے، ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہماری جائیداد ہے. اے میرے مالک ان کے اخلاق علی فرما، ان کا کردار علی فرما، ان کو علم اعلیٰ درجے کا دے، ان کو انسانیت اعلیٰ درجے کی عطا فرما. ہمارے اداروں کو انسانیت بنانے والے ادارے بنا، انسانیت سوز نہ بنا، انسانیت ساز بنا، اخلاق کا پیکر بنا، علم کا مظہر بنا، علم کا گہوارہ بنا. اے میرے مولا جن گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے روٹھ گیا ہے، اور میرا یہ دیس اور اس دیس کے باسی باشندے میرے مولا تڑپ بھی رہے ہیں، ذبح بھی ہو رہے ہیں، کٹ پٹ بھی رہے ہیں. اے کریم مولا جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھا، ناراض ہوا، اور ہمارا امن رخصت ہوا، ہماری محبتیں روٹھ گئیں، ہماری برکتیں اٹھ گئیں، ہمارے دریا سو گئے، ہماری روشنیاں بجھ گئیں، ہمارے کام نکموں نہ اہلوں کے ہاتھ میں چلے گئے، ظالموں کا تسلط ہو گیا، فرعون دندناتے پھر رہے ہیں، مظلوم سسکتے پھر رہے ہیں. اے کریم مولا کسی سے گلہ نہیں کرتے، تیرے آگے فریاد کرتے ہیں کہ تیرا ہی تو فرمان ہے ادعونی استجب لکم. جب دکھ درد آئے تو مجھے پکار لیا کرو، میں آ جایا کروں گا. اے مولا تو نے یہ دیس ہمیں دیا، بہت بڑی نعمت دی. 6 لاکھ انسانوں کے ڈھانچوں پر اس کی تعمیر ہوئی، معصوم بچوں کے ڈھانچے. اے پاکیزہ بچیاں جن کی عصمتیں لٹیں، عزتیں لٹیں، بوڑھے ماں باپ. اے میرے رب، اے میرے آقا، کتنی گردنیں کٹیں، کتنے خون بہے، کتنی حسرتیں تہے خاک چلی گئیں، تب جا کر تم نے اس دیس کو وجود بخشا. اے میرے مولا ہم نے اپنے ہی ہاتھوں اسے تباہ کر دیا. ہمیں کسی سے گلہ نہیں، ہمارا کوئی دشمن نہیں، ہم اپنے دشمن خود ثابت ہوئے. تو نے اسے پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا. تو نے ہمیں نام ہی بڑا پیارا دیا، پاکستان. ہم نے جگہ جگہ فحاشی کے اڈے چلا دیے، شراب کے اڈے چلا دیے، ظلم و ستم کے بازار گرم کر دیے. اے کریم آقا، اے مہربان اللہ، اے میرے مولا، یہ کیا دیس ہے جہاں مسجدوں میں بھی کلاشن کوفوں کے ساتھ اڑا دیا جائے. معصوم بچہ اماں سے کہتا ہے نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاؤں گا. اس کی ماں روٹی لے کر بیٹھی ہوتی ہے، اس کی چند روٹیاں گھر میں واپس آتی ہیں، اس کی لاش بھی نہیں آتی، چند ٹکڑے آتے ہیں. وہ تڑپتی ماں کہتی ہے میں نے تو نماز پڑھنے بھیجا. اے میرے رب، یہ میرے دیس کی کہانی. اے میرے اللہ، معصوم بچہ تو کافر کا بھی پاکیزہ ہوتا ہے. وہ مر جائے کفر پر تو اس کے لیے تیرے نبی نے جنت کی خبر سنائی ہے. ہمارے بچے تو مسلمان ماؤں کے کوکھ سے نکلے،
ابھی ان کے کھیلنے کے دن اور ان کے لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ اے میرے رب، اے میرے آقا، تو ہر زمانے کے فرعونوں کو پکڑتا چلا آیا۔ اے اللہ، جب بھی تیری خدائی کو للکارا گیا تو سامنے آ گیا۔ اے میرے مالک، تو نے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو پکڑا، قارون کو پکڑا، تو نے ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کو پکڑا، شداد کو پکڑا۔ اے میرے مولا، ہر دور کے سنگ دلوں کو تو نے عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ اے میرے رب، آج ہم سب یہ نوجوان بچے بچیاں، پڑھنے والے پڑھانے والے، اچھے برے گندے یا اللہ ہیں تو ہم گندے ہی، لیکن ہمارا بھی تو ہی ہے۔ اگر تو صرف تقوی والوں کی سنے گا تو پھر کسی اور رب کا پتہ بتا، تیرے سوا تو کوئی ہے نہیں، یہ تو نے ہی بتایا، ہم اس پر ایمان لائے ہیں کہ تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں۔ تو ہی آسمانوں کا رب ہے، دھرتی کا رب ہے، زندہ مردہ کا رب ہے، کالے گورے کا ہے، عورت مرد کا ہے، جن انسان کا ہے۔ اے میرے مالک، تو تقوی والوں سے پیار کرتا ہے۔ ہم نے بننے کی کوشش تو کی لیکن بن نہ سکے میرے مولا، ادھورے ہو کر آئے کھڑے ہیں۔ مہربانی کر، تجھے کون پوچھے گا؟ یا اللہ، ایک ہی تو ذات ہے جسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہم سے تو پوچھا جائے۔ ہم دکھی ہیں میرے مولا، میرے چاروں صوبے دکھی ہیں۔ تیرے حبیب نے بھی مکے کے لیے دعا کی تھی، مدینے کے لیے دعا کی تھی، مکے سے اظہار محبت کیا تھا۔ اے مکہ، سے میری کون نہ نکال دی تو میں چھوڑ کے تمہیں کبھی نہ جاتا۔ تو نے ہمیں اس دیس میں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کی ہڈیاں یہاں دفن ہیں، ہماری نسلیں یہاں دفن ہیں، یہ آگ میں جل رہا ہے، یہ خون خون ہے۔ ہمیں نہ حکومتوں سے گلہ ہے، نہ کوئی آس ہے، نہ فوجوں سے، نہ پولیس سے، کسی سے بھی نہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں سے یا اللہ گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے۔ ہم تیرے منانے کی منت کرتے ہیں، تو آجا یا اللہ، تو آجا۔ تیرے آنے سے کم بنے گا، ہمارے حاکم بھی کمزور، ہماری فوجیں کمزور، ہماری پولیس کمزور، ہمارے عوام کمزور، لیکن تو طاقتور ہے۔ آج کے فرعون کو بڑا نشہ ہے۔ اے میرے رب، وہ ہمیں تانے دیتا ہے، تیرا رب کی طرح، تمہارا رب کی طرح ہے۔ بلاؤ، ہم یہ سارے مل کر تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ، تو آجا آجا، مہربانی کر دے، میری دھرتی کو امن کا گہوارہ بنا دے یا اللہ۔ سہمے رہتے ہیں، گھر بیٹھے کوئی آ کے پھاڑ نہ جائے، جوان بچیوں والوں کے یا اللہ دل کانپتے ہیں، کلیجے یا اللہ اچھل کے منہ کو آتے ہیں۔ کون درندہ آئے اور عزتوں کو تار تار کر کے چلا جائے؟ میرے مولا، اے میرے آقا، ہم بڑے خوف زدہ ہیں۔ تیرا نام مومن ہے، ہمارے حکمرانوں کا نام نہیں، تیرا نام مومن ہے۔ تو امن دینے والا ہے، ہمیں امن عطا فرما۔ تیرا نام حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا تو ہے، ہماری حفاظت فرما۔ تیرا نام وکیل ہے، ہماری وکالت تو فرما۔ تیرا نام کفیل ہے، ہماری کفالت تو فرما۔ تیرا نام رقیب ہے، ہماری نگہبانی تو فرما۔ ہم تیرے سپرد کرتے ہیں اپنا سرمایہ، ہمارا کفیل بن جا، وکیل بن جا، رقیب بن جا، نگہبان بن جا۔ میرے مولا، کوئی آنسو تو پسند فرما ہی لے۔ اتنے جو تیرے آگے رونے والے بھی، فریادیں کرنے والے بھی، گڑ گڑانے والے بھی، دکھی ہر گھر میں دکھی دکھی، میرا دیس دکھ بن چکا ہے میرے آقا۔ ہمیں اپنے آپ سے گلہ ہے، حکمرانوں سے نہیں، فوجوں سے، کسی سے نہیں، اپنے آپ سے گلہ ہے میرے مولا۔ تو نے روکا، ہم نہ روکے، تو نے بلایا، ہم نہ، تو نے قرآن گھروں میں رکھ، ہم نے کھول کے بھی نہ دیکھا۔ تو نے اپنے محبوب کی زندگی سورج سے زیادہ روشن عطا فرمائے۔
ہم نے اسے بھی بھلایا، اس کے احسان بھی بھلائے، سب کچھ ہی بھلا دیا۔ یا اللہ آج نادم ہو کر آئے ہیں، دلیلیں لے کر نہیں آئے، عاجزی لے کر آئے ہیں۔ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، اپنے غضب کے فیصلے اب واپس لے لے، عذاب کے فیصلے واپس لے لے۔ اے میرے مالک، روزانہ روزانہ خون ہی خون ہے، اتنے بڑے حادثے ہوتے ہیں، 50 آدمی ایک حادثے میں جل جاتے۔ اے میرے مالک، اب تجھے کیسے راضی سمجھ میں نہیں آتا۔ مہربانی کہاں سے لائیں ابو بکر جیسا ایمان، کہاں سے لائیں فاطمہ جیسی بیٹیاں؟ یہی ہے گناہگار، ماں باپ بھی گناہگار، اولاد بھی گناہگار، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے آج تک شرک نہیں کیا، ہم نے تیری توحید کو داغ نہیں لگایا، ہم نے تیرے حبیب کی رسالت کا دل سے اقرار کیا، پھر ان کو آخری نبی مان۔ اس کے آگے اندھیری رات کچھ نہیں ہے۔ وہ فقیر ہیں جو جھولی پھیلانے کے لیے اٹھا تو وہ بھی پھٹی ہوئی، کشکول آگے کیا تو وہ بھی ٹوٹا ہوا۔ تیرے سامنے عمل کوئی نہیں ہے جو پیش کر کے کہیں یہ کر دے۔ نہیں اللہ، ہماری بے بسیاں ہیں، رحم فرما دے۔ ہمارے چھوٹے بچے کاپی پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر آ کر کہتے ہیں ابا میں نے کیسا لکھا، اس نے تو کاپی گندی کر دی۔ ہم کہتے ہیں واہ واہ میرے بیٹے تم نے تو بہت اچھا لکھا، بہت اچھا لکھا۔ ساری زندگی کی کتاب پر کالی الٹی سیدھی لکیریں لگائی ہیں، ہماری نیکیاں بھی کالی لکیریں ہیں، گناہ تو ہیں گناہ۔ یا اللہ اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنا، اے باپ سے زیادہ شفیق، ہمیں بھی شاباش۔ ہم تیرے نبی کے بڑے دور زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے تو چاروں طرف ننگی ننگ دیکھا ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے۔ ہماری نسل بیچاری کدھر جا چھپے، کہاں جا بیٹھے؟ گناہ خود چل کے آتے ہیں، فحاشی خود چل کے آتی ہے۔ اے کریم مولا مہربانی کر دے، مہربانی کر دے، راضی بھی ہو جا، ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، آخرت بھی بھلی کر دے۔ ان سب بچوں کو قبول فرما، بچیوں کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، ان کی یونیورسٹی کو قبول فرما، ہمارے سارے اداروں کو یا اللہ تعمیری کام کرنے والا بنا دے، ہمارے محکموں کو تعمیری سوچ دے دے، ہمارے غریب کو امیر کو آپس میں جوڑ بھی دے دے، اپنے وطن کا ہمدرد بھی بنا دے، جھوٹ، خیانت، ظلم، عریانی، فحاشی، سود میرے ملک سے ختم فرما دے، ماں باپ کی عزت احترام زندہ فرما دے، میاں بیوی کی محبت کو پروان چڑھا دے، نوجوان بچے بچیوں میں حیا پاک دامنی کا زیور انہیں عطا فرما دے، نافرمانی فحاشی سے دور فرما دے، دیانت سچائی ہمارے بازار کا زیور بنا دے، عدل انصاف ہماری عدالتوں کا زیور بنا دے، جو ہم میں ایمان پہ چلے گئے ان کی بخشش فرما دے، جب ہم جانے لگیں وقت اپنے تو آنا ہی ہے، آنکھوں نے بند ہونا ہے، تہہ خاک سونا ہے، اے مولا واپسی ہو تو خوش ہو، راضی ہو، ہم ایسے واپس نہ جائیں جیسے پکڑا ہوا مجرم جاتا، ہماری ایسے واپسی ہو جیسے تھکا ہوا مسافر گھر کو لوٹتا۔ اے مولا، اے میرے مالک، تھوڑا سا سورج نے آنکھ کھولی ہے تو ہم ایئر کنڈیشن حال میں بھی پسینہ پسینہ بیٹھے ہیں، حشر کے سورج کی گرمی سے تو نے نہ بچایا تھا، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ جس دن تو کہنے والا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جا، اے میرے رب تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، ہمیں مجرموں میں دھکا نہ دینا، ہمیں مجرموں میں دھکا نہ دینا، اپنے نیک بندوں کے کہیں پیچھے ہی کھڑا کر دینا، تیری شہنشاہی میں کیا فرق ہے، عرش کا سایہ ملے، دھوپ سے نجات ہو، ننگے پن سے بچانا، کپڑے پہنا دینا، جہنم کی آگ سے بچانا، میرے مولا ایک دیا سلائی کا شعلہ نہیں برداشت ہوتا،
اس آگ سے جس کو دیکھ کے اسرافیل روئے، میکائیل روئے، یا اللہ بس اپنے حبیب کے صدقے بچا لینا، عمل کوئی نہیں ہمارے پاس، کچھ نہیں ہے، یا تیرے حبیب کی شفاعت کا آسرا ہے، اور تو خالی ہاتھ ہے، خالی دامن ہے۔ اس سارے بچوں بچیوں کو، ان سارے اساتذہ کو، ان سارے سامعین حاضرین، بولنے والے سننے والے، ہم سب پہ رحم فرما، قبول فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو آباد شاداب فرما، دکھ دردوں والی زندگی سے بچا، دکھ دردوں والی بیماریوں سے بچا، عافیت کی چھاؤں دے، چاروں صوبوں میں امن قائم کر دے، محبت قائم کر دے، نفرتیں مٹا دے، ظلم مٹا دے، ہمارے طاقتور کو اپنا خوف عطا فرما، ہمارے طاقتور کو اپنا خوف عطا فرما، ہمارے صاحب اقتدار کو اپنا خوف عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني، فكم من زلة لي في الخفايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم، فممن أرتجي مولاي عفوا وفضلك واسع للكل مغنم. تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك كي بالقرب أنعم، فعاملني بجودك واعف عني، فإن تغضب فمن يغفر ويرحم.